آج کی کہانی کا نام ہے موت کے منہ میں۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزادی وائس۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اف خدایا، مکڑی اور مکڑی کا جالا۔ مکڑی یا مکڑی کا جالا، مجھے تو دیکھتے ہی خوف آنے لگتا ہے۔ کتنی بھیانک شکل ہے مکڑی کی، اور کتنا عجیب اور وحشت ناک مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کو تو دیکھتے ہی میرا خون میری رگوں میں منجمد ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر مجھے اپنے کمرے یا گھر کے کسی کونے میں مکڑی یا اس کا جالا نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے میرے نوکر کی خیر نہیں۔ نوکر کو ملازمت سے تو ہاتھ دھونے ہی پڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اس کی جو بری حالت بناتا ہوں وہ یقیناً کبھی اسے بھول نہیں سکتی۔ نوکر کے ساتھ میری یہ بدسلوکی شاید آپ کو اچھی نہ لگی ہو، مگر میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ میں صرف اور صرف گھر میں مکڑیوں کے جالے صاف کرنے کے لیے الگ سے ملازم رکھتا ہوں۔ اب آپ خود انصاف کیجئے کہ ملازم کو جس کام کی تنخواہ دی جائے، اگر وہی کام وہ نہیں کر پاتا تو غصہ نہیں آئے گا کیا؟ مکڑی اور اس کے جالے کے پیچھے ایک کہانی ہے، آئیے میں آپ کو آج یہ کہانی سناتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں براعظم شمالی افریقہ کے مشہور ملک گھانا گیانا میں گیا ہوا تھا۔ گھانا میں جانے کا میرا واحد مقصد خام سونا حاصل کرنا تھا۔ یہ ملک دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جو سونے کی کانوں سے مالا مال ہیں۔ میں گھانا سے سستے داموں سونا خرید کر لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ اس ملک میں لوگ سونے کی کانوں میں کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کانکنی کے دوران کئی بار کام کرنے والے مزدور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کانوں کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو کانیں زیادہ حرارت کی وجہ سے لاوے کی طرح پھٹ جاتی ہیں۔ اس ملک میں سونے جیسی قیمتی دھات ہونے کے باوجود غربت ختم نہیں ہوتی۔ یہ قیمتی دھات خام مال کی شکل میں حاصل ہوتی ہے۔ ان سے غیر ضروری ثقافتیں دور کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کثافتیں دور کرنے پر اچھا خاصا خرچہ آتا ہے، جس کی وجہ سے سونے کی بچت کم ہوتی ہے۔ شہری زندگی تو اب کچھ بہتر ہے، لیکن دیہاتی زندگی نہایت ابتر ہے۔ میں گھانا 2 بار پہلے بھی جا چکا تھا۔ میں نے ایک دیہاتی آدمی کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یہ دوستی دولت کے رشتے پر قائم تھی۔ میں دوستی کی آڑ میں اسے روپے دیتا تھا اور وہ مجھے یہ خام دھات لا کر دیتا تھا۔ اس آدمی کا نام جیک تھا۔ جیک کا گاؤں دریائے وولٹا، مقامی لوگ اسے دریا ہی کہتے ہیں، اگرچہ یہ کوئی بڑا دریا نہیں، اس سے چند کلومیٹر دور تھا۔ گاؤں سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر سونے کی کانیں تھیں۔ پورا گاؤں کانکنی کے پیشے سے وابستہ تھا۔ یہاں دریا ہونے کے باوجود مٹی زرخیز نہیں، اس لیے اناج اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں قریبی ملکوں سے منگوانی پڑتی ہیں۔ مجھے کسی بھی ملک میں جانے کی دشواری پیش نہیں آتی۔ میرے پاس بین الاقوامی سیاحت کا کارڈ ہے۔ میں نے دنیا بھر کے سیاحتی اداروں سے رکنیت حاصل کر رکھی ہے۔ میں نے سیاحت سے خوب روپیہ کمایا ہے۔ میں ایک ملک سے چیزیں خرید کر دوسرے ملک میں فروخت کر دیتا ہوں، جس سے کافی آمدن حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا کی سیر کے ساتھ ساتھ در پردہ سیاحت میرے لیے منافع بخش کاروبار بھی ہے۔ گھانا میں میرا قیام جیک کے ہاں ہی ہوتا تھا۔ جیک اپنے دوستوں سے میرا تعارف بطور سیاح ہی کرواتا تھا۔ اس طرح گاؤں کے لوگوں کو میری نیت کے بارے میں کبھی بھی شک نہیں گزرتا تھا۔ اس بار بھی جیک نے میرا استقبال بڑی گرمجوشی سے کیا۔ میں نے چند دن جیک کے ہاں قیام کیا اور گھوم پھر کر وقت گزارا۔ ایک رات جیک نے مجھے تقریباً 20 کلو کے قریب خام سونا لا کر دیا۔ اس کے بدلے میں نے اسے معمولی سی رقم اور چند تحائف پیش کیے۔ یہ تحائف اس کے گھر والوں اور خاص دوستوں کے لیے تھے، تاکہ میرے بارے میں ان کا رویہ دوستانہ رہے۔ جیک رقم اور تحائف سے خوش ہو گیا۔ صبح گاؤں کے لوگ کام پر چلے گئے تو میں نے اپنا سامان ایک بیگ میں ڈالا۔ بڑی خوش دلی سے جیک اور اس کے گھر والوں نے مجھے رخصت کیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں لندن کی ایک مشہور جیولری کی فرم کے ایجنٹ سے معاہدہ کر کے آیا تھا، جس نے میرا یہ خام مال خریدنا تھا۔ اسی خام سونے سے خاص تکنیک سے بڑے خوبصورت اور قیمتی زیورات تیار کیے جاتے ہیں۔ ان زیورات کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ خالص دھاتوں کے زیورات تو عام مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، لیکن خام مال کے زیورات نایاب ہوتے ہیں۔ ان زیورات کے خریدار اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیولری کی فرم کے ایجنٹ نے مجھے ایک بڑی رقم پیشکش کی۔ میں نے اس پیشکش کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ میں نے چلتے چلتے رک کر جیکٹ کی جیب سے لائٹر نکالا اور سگریٹ نکالنے کے لیے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو سگریٹ نہیں تھے۔ سگریٹ کہاں سے آتے؟ سگریٹ تو میں اپنی بیٹی اجیار کے کہنے پر چھوڑ چکا تھا۔
مجھے اپنی بیٹی کی یاد آنے لگی۔ وہ میرا کتنی شدت سے انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اسے باربی ڈول کا تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے لائٹر واپس جیب میں رکھ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، آسمان پر ایک نظر ڈالی۔ آسمان پر بادل اکٹھے ہو رہے تھے، بارش کے آثار صاف دکھائی دینے لگے۔ میں نے دریائے وولٹا کے قریب پہاڑ کی ایک چھوٹی سی غار میں پلاسٹک بوٹ چھپا رکھی تھی۔ یہ غار ابھی کافی دور تھی۔ میں جلد از جلد اپنی بوٹ تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں ایسے کاموں کے لیے دریائی سفر نہایت محفوظ سفر ہے۔ اگر کہیں خطرہ نظر آئے تو مال دریا میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں نے سر پر وزن اٹھایا ہوا تھا مگر میری رفتار تیز تھی۔ پہاڑی راستے پر چلنا ویسے بھی خاصا مشکل کام ہے۔ دوسرے لمحے ہی تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بجلی گرجی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ اچانک موٹے موٹے اولے بھی بارش کے ساتھ برسنے لگے۔ اب تو میں بہت گھبرایا۔ سردیوں کے دن تھے اور اوپر سے بارش۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ اولے جسم پر پڑتے تو منہ سے درد بھری آہ نکلتی تھی۔ بارش کیا تھی؟ طوفان تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں ایک گھاٹی کی طرف لڑک گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا جسم جھاڑیوں میں اٹک گیا اور سردی سے میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں احتیاط سے اٹھا۔ بیگ بھی جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا۔ اگرچہ وزن کافی تھا لیکن میں نے بیگ اٹھایا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میری نظر ایک غار پر جا پڑی۔ میں نے غار کو غنیمت جانا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے جیسے ہی غار کے اندر قدم رکھا گلی سڑی چیزوں کی بدبو آئی۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، شاید کوئی مردہ جانور تھا جس کی بدبو آ رہی تھی۔ میں بیگ کو ایک طرف رکھ کر غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا، کچھ تو بدبو کم ہو۔ پہلی دفعہ مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ لعنت ایسے لالچ پر جس میں انسان کو ایسے دکھ جھیلنے پڑیں۔ دولت نے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی کہ مجھے نیکی بدی کا فرق نظر نہ آتا تھا۔ دولت حاصل کرنے کی خواہش نے مجھے دیس کے سکھ سے پردیس کے دکھ میں پھینک دیا تھا۔ ناک پر رومال ہونے کے باوجود بدبو سے میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ غار میں بیٹھنا میرے لیے محال ہو رہا تھا۔ ایک طرف زخموں سے خون رس رہا تھا جبکہ دوسری طرف بدبو اور شدید سردی میں مجھے اپنی جان بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر غار کا جائزہ لینا شروع کیا لیکن سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں مایوس ہو کر بارش دیکھنے لگا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اولے بھی پڑ رہے تھے۔ پھر میں غار کے فرش پر لیٹ گیا۔ مجھے تھکاوٹ سے غنودگی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے بازو کا تکیہ بنایا اور سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر کوئی نرم نرم شے گر رہی ہو۔ میں بکھلا گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے لگا جیسے میرا جسم مضبوط دھاگوں سے جکڑا جا چکا تھا۔ میں جیسے جیسے اٹھنے کے لیے حرکت کر رہا تھا دھاگے میرے جسم کے گرد مضبوطی سے لپٹے جا رہے تھے۔ یہ جال کہاں سے آ گیا؟ یہ جال یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے جال میں تازہ پھنسی ہوئی مچھلی کو دیکھا ہوگا تو پھر آپ کو میری کیفیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ بالکل یہی حال میرا تھا۔ میرا جسم ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسی جال کے شکنجے میں مر جاؤں گا۔ کل میرے جسم کی بدبو غار کی بدبو میں مزید اضافہ کر دے گی۔ مجھے موت کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ رسیوں کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ رسیاں مجھے اپنے جسم میں دھنستی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے چمڑے کی جیکٹ اور جین کی پتلون پہن رکھی تھی ورنہ یہ نرم نرم رسیاں کب کی میرے جسم کو چیر چکی ہوتیں۔ میرے جسم پر خوف طاری ہو گیا۔ میں موت کی باہوں میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں لمحہ بلمحہ موت کے قریب جا رہا تھا۔ یکدم مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر کوئی لیسدار مادہ گر رہا ہو۔ لیسدار مادہ؟ کہیں میرے جسم سے خون تو نہیں بہنے لگا؟ یہ سوچ کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ اچانک میری نظر غار کے اندرونی حصے کی طرف اٹھ پڑی۔ دو بڑی بڑی سرخ آنکھیں مجھے اپنی طرف رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یا اللہ، یہ کیا بلا ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ بلا میرے قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ اتنے میں باہر بجلی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے غار میں روشنی ہو گئی۔ میری آنکھیں بلا کی طرف اٹھ گئیں۔ اف میرے خدایا، اتنی بڑی مکڑی! میرے جسم پر ریشہ طاری ہو گیا۔ مکڑی کی جسامت کس طرح بھی 5 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ میری روح فنا ہونے لگی۔ میں مکڑی کے جالے میں جکڑا ہوا تھا۔ اتنی بھیانک اور خوفناک موت! میں نے اپنا انجام ایسا کبھی سوچا تک نہ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چیخ کر رونا چاہتا تھا۔ اب مجھے لیسدار مادے کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ دراصل مکڑی اپنے جالے میں اس لیے نہیں پھنستی
کہ وہ اپنے منہ سے لیسدار رطوبت نکالتی ہے جو جالے کے تاروں پر پھیل جاتی ہے۔ جب مکڑی جالے کے تاروں پر چلتی ہے تو وہ خود اپنے جالے میں نہیں پھنستی۔ مکڑی میرے قریب آ چکی تھی۔ مکڑی کے ہاتھ سے میرے چہرے کو چھونے لگے تھے۔ میرے چہرے پر جیسے چھری چل گئی ہو۔ یا اللہ، مجھ پر اپنی رحمت فرما، مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ میرے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ مکڑی کے نوکدار پاؤں تیز دھارالے کی طرح میرے جسم پر چبھتے جاتے تھے۔ یکدم میرے ذہن میں خیال آیا، میری جیکٹ کی جیب میں لائٹر تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر لائٹر چلایا جائے تو یقیناً یہ جالا جل سکتا ہے اور میری رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ میرا بایاں بازو سر کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بازو کو حرکت دینے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا گویا میرا بازو میرے جسم کے ساتھ نہیں، میرا بازو سون ہو چکا تھا۔ میں زندگی سے مایوس ہو گیا۔ مکڑی کی بلیڈ سے تیز ٹانگیں میرے جسم کو چھلنی کر رہی تھیں۔ چمڑے کی جیکٹ کٹنے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے دائیں بازو کو حرکت دی۔ میرا جسم لہولہان ہو رہا تھا۔ میں بے بس لاچار آہستہ آہستہ موت کی وادی میں اتر رہا تھا۔ میرے جسم کے ایک حصے سے درد اٹھ رہا تھا۔ مکڑی کی ٹانگیں میرے جسم کو ادھیڑ رہی تھیں۔ میں نے دائیں بازو کو انگلیوں کو آہستہ آہستہ ہلانا شروع کیا۔ انگلیوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ انگلیوں کو جیکٹ کی جیب کی طرف حرکت دی۔ جیکٹ کی جیب پھٹ چکی تھی۔ لائٹر جیب میں موجود نہیں تھا۔ موت کی آخری دستک کے ساتھ ہی میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ شاید نزا کے وقت آدمی کی حالت ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے موت کا فرشتہ میرے کان میں کہہ رہا ہو، دیکھ اے دولت کے حریص انسان، لالچ کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ لائٹر آخری سہارا تھا۔ معلوم نہیں آخری سہارا بھی کہاں ہے۔ اتنے میں میرا ہاتھ غار کے فرش پر کسی مستطیل نما چیز سے ٹکرایا۔ میں نے انگلیوں سے ٹٹولا۔ یہ لائٹر تھا۔ مکڑی مجھے ادنا مکھی کی طرح چوس کر ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے انگلیوں سے لائٹر پکڑنے کی کوشش کی۔ لائٹر ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ دیر بعد لائٹر میرے ہاتھ آ چکا تھا۔ اب اسے جلانے کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ میں نے لائٹر جلانے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے لگا۔ پھر یکدم لائٹر جل اٹھا۔ لائٹر کی آگ نے مکڑی کے جالے کو تیزی سے جلانا شروع کر دیا۔ آگ میرے جسم پر رینگ رہی تھی، لیکن مجھے اتنا ہوش کہاں کہ میں آگ کی حدت کو کوئی اہمیت دیتا۔ آگ تو مجھے موت سے نجات دلا رہی تھی۔ مکڑی کا جالا جل رہا تھا۔ آگ غار میں پھیل رہی تھی۔ آگ کی روشنی میں غار کا اندرونی حصہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ مردار گل سڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ میرا جسم برف کی سیل کی طرح ٹھنڈا تھا۔ آگ کافی پھیل چکی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی اور لڑھک کر غار کے باہر گر پڑا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن بادل آسمان پر اپنا سایہ پھیلائے ہوئے تھے۔ میں نڈھال جسم سے پہاڑ پر رینگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا۔ خوف اور کمزوری سے میرا برا حال تھا۔ میں رینگتا ہوا اپنے دوست جیک کے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، جو کہ اس حالت میں ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک غار سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے غار کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ غار کے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں۔ غار بھی غصے میں تھا۔ آج وہ اپنے سینے سے مکڑی کا ناسور نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دھماکے کی آواز مکڑی کے پیٹ پھٹنے کی تھی۔ مکڑی اور اس کا جال جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ میں نے سونے سے بھرے بیگ کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ جان بچی سو لاکھوں پائے، جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب سیاحت بھی ختم، بے ایمانی کا کاروبار بند۔ میں اپنے وطن جا کر کوئی بھی کاروبار شروع کر لوں گا، لیکن لالچ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میرا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے میری بری حالت کر دی تھی۔ زخموں پر خون جم رہا تھا۔ میرا بدن دکھ رہا تھا۔ موت کے منہ میں وقت گزارنے کے بعد مجھے زندگی کا احساس ہو گیا تھا۔ غار سے میں ایک نئی سوچ لے کر نکلا تھا، اور یہ ہی اچھی سوچ مجھے اچھی اور صاف ستھری زندگی کی طرف لے گئی تھی۔ ختم شد۔
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔